السلام علیکم۔ جب میرے پاس ٹائم ہوتا ہے یا ویکنڈ ہوتا ہے تو عموماً میں اپنے جو پرانے دوست ہیں ان کو فون کرتا رہتا ہوں۔ تو آج بھی میں نے صبح اپنے ایک دوست کو فون کیا منڈی بہاؤدین میں، تو جس وقت اس کی میری بات ہو رہی تھی تو مجھے کہتا ہے کہ پتہ چلا ہے ایک منڈی میں ایک بہت بڑا ایشو کا۔ میں نے کہا کس چیز کے ایشو کا یا کس طرح کے ایشو کا؟ تو مجھے کہتا ہے کہ ڈاکٹر طارق چردر صاحب نے ایک لیڈی ڈاکٹر کو تھپڑ مار دیا ہے۔ تو ساتھ ہی مجھے کہتا ہے کہ اس پہ ایک ذرا سخت سا ریاکشن آنا چاہیے۔ تو میں نے کہا جناب چودھری صاحب ریاکشن دیں گے۔ ساتھ ہی میں نے اسے ایک لطیفہ سنایا۔ میں نے کہا کہ ایک دفعہ چودھری صاحب اپنے گاؤں کے دارے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور دارا جو ہے وہ لبالب لوگوں سے بھرا ہوتا ہے۔ کچھ تو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ باقی علاقے کے لوگ آئے ہوتے ہیں۔ اسی اثناء میں چودھری صاحب کا مراسی دوڑتا دوڑتا آتا ہے اور لوگوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہہ دیتا ہے کہ چودھری صاحب تاڑی بیٹی گھروں نس گئی ہے۔ اب لوگ جو ہیں وہ سارے چودھری صاحب کی طرف دیکھتے ہیں۔ چودھری صاحب پریشانی میں اٹھ کے اپنے گھر کی طرف دوڑتے ہیں۔ جب گھر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کی بیٹی تو ان کے گھر میں ہے۔ تو وہ واپس آتے ہیں، آ کے اس مراسی کو کہتے ہیں کہ بھئی میری بیٹی تو میرے گھر میں ہے۔ تو مراسی آگے سے کہتا ہے کہ مجھے غلطی لگ گئی ہوگی۔ تو میں نے اسے کہا کہ میرے میں وہ مراسیوں والی عادات تھوڑی سی کم ہے۔ میں پہلے چیز کی تحقیق کرتا ہوں، اگر وہ چیز ٹھیک ہو تو اس پہ پھر ریئیکٹ بھی کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا اس چیز کی بھی پہلے تحقیق کرتے ہیں کہ جو بات تم کر رہے ہو کیا اس میں حقیقت بھی ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ لوگوں کی خواہ مخواہ کی پگڑیاں اچھالنے کی عادت نہیں ہے۔ تو وہی بات ہوئی۔ اس کے بعد میں نے پاکستان فون کیے، تقریباً 8 لوگوں سے میری بات ہوئی، جس میں کچھ ہاسپٹل کے ڈاکٹر ہیں، کچھ پیرا میڈیکل سٹاف کے لوگ ہیں، کچھ ہاسپٹل میں ایسے ہیں جو مختلف جابز کرتے ہیں۔ تو میری جب ان لوگوں سے بات ہوئی تو ان سے میں نے اس ایشو کے بارے میں پوچھا۔ اتفاق سے اس ایشو کے بارے میں اس سے پہلے میں فیس بک کے اوپر دیکھ چکا تھا، اور فیس بک کے اوپر ہی 3 ویڈیوز چل رہی تھی، جن میں ایک جو تھی وہ ڈاکٹر چردر صاحب کی آواز تھی، اس میں یعنی اس کی وائس تھی۔ دوسری جو تھی وہ ایک خاتون جو تھی وہ اس میں وویلا کر رہی تھی، اور ایک اور ویڈیو تھی۔ اب میں نے یہ تینوں ویڈیوز دیکھی، اس کے بعد میں نے ان سے وہ جو 8 لوگ تھے ان سے ان کا پوائنٹ آف ویو جانا۔ تو ان لوگوں نے جو پوائنٹ آف ویو دیا وہ اگر اس کو جمع تفریق کیا جائے تو وہ تقریباً سیم ہی تھا۔ میں نے ان کا پوائنٹ آف ویو سننے کے بعد میں نے دوبارہ سے جو طارق چردر صاحب کی وائس والی ویڈیو تھی اسے سنا، تو میں نے اس سے اندازہ لگایا کہ یہ تقریباً ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اور یہ جو درمیان میں یہ وائس آ رہی ہے یا یہ جو ہے یہ تقریباً سیم ہی ہے۔ اس میں کچھ ایشوز کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، جس میں سب سے پہلا ایشو یہ تھا کہ یہ جو انیلا ریاض ہے یہ MBBS ڈاکٹر نہیں ہے، یہ سائیکیٹرسٹ ہے، لیکن یہ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھتی ہے۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ یہ محترمہ جو ہے یہ اڈاک بیس پہ ہے، یعنی کنٹریکٹ بیس پہ جاب ہے اس کی، اور جب کنٹریکٹ بیس پہ اس کی جاب ہے تو 6 منتھ ہو گئے ہیں اس کا کنٹریکٹ ایکسپائر ہو گیا۔
اور کنٹریکٹ ایکسپائر ہونے کے بعد بھی یہ ایک ہاسپٹل کے بڑے کمرے پہ اس نے آکوپائی کیا ہوا ہے، اور جب آج ایم ایس کی طرف سے اسے ایک نوٹس سرو کیا گیا ہے کہ تم یہ کمرہ خالی کر دو، اور جب تمہارا کنٹریکٹ ایکسٹینڈ ہو جائے تو تم واپس جوائن کر لینا۔ تو محترمہ اس نوٹس کو لے کے واپس ایم ایس کے پاس گئی ہے، اور بڑا وہاں پہ وویلا اس نے کیا ہے، اور وہ باقاعدہ وہ کنٹریکٹ جو ہے، وہ جو نوٹس ہے وہ اس کے منہ پہ اس طرح کر کے تو پھینک دیا ہے، وہ میز پہ پھینکا ہے یا اس کے اوپر پھینکا ہے اس طرح سے۔ اب وہاں پہ اتفاق سے ڈاکٹر طارق چدر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اب وہاں پہ تلخ کلامی ہو گئی، اور ٹھیک ٹھاک تلخ کلامی ہو گئی وہاں پہ، اور ڈاکٹر چدر صاحب نے اسے کافی سخت باتیں بھی کہیں۔ اس کے بعد یہ دروازہ پٹکتی ہوئی باہر چلی گئی۔ تو میں نے ان دوستوں سے پوچھا کہ میں نے کہا کیا چدر صاحب نے اسے تھپڑ بھی مارا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی تھپڑ شپڑ تو کوئی نہیں مارا، یہ ویسے ہی کرتی ہے۔ تو اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو میں بھی انہوں نے تھپڑ مارا اور یہ بات چھپا گئے ہوں، یا دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی چاہتے ہوتے ہیں کہ میں بھی محترمہ کا بیہیویئر ہی اتنا برا ہو کہ وہ چاہتے ہوں کہ اس کو تھپڑ لگ ہی جائیں۔ تو اس کے علاوہ ایک اور وہ بات کر رہے تھے، وہ بات کچھ اس طریقے سے تھی، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ سارا ایشو کریٹ ہوا ہے تو ایشو جو ہے وہ سالٹ آؤٹ ہو گیا۔ اس کے بعد کوئی 2 نمبر سے صحافی ہے جس نے اس ایشو کو دوبارہ سے اچھالنا شروع کر دیا۔ اب وہ 2 نمبر سے صحافی کون سا ہے وہ تو آپ لوگ اس صحیح طریقے سے بتا سکتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا، کیونکہ مجھے تو سارے صحافی 2 نمبر لگتے ہیں، کوئی 1 نمبر تو ہے ہی کوئی نہیں۔ تو یہ تو آپ لوگ ہی اس کو بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سا صحافی ہے جو 2 نمبر ہے اور اس نے اس ایشو کو اچھالنا شروع کیا۔ لیکن یہ ایشو اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے اسے اچھالا جاتا ہے۔ اب جیسے ہی یہ ایشو اچھلتا ہے یا اس پہ تو ایک کمنٹس کا ایک بڑے لمبے چوڑے کمنٹس اس پہ آ رہے ہیں، تو یہ باقی جو لوگ ایڈمنسٹریٹو جابز کو جانتے ہیں وہ اس چیز سے بخوبی واقف ہیں کہ اس طرح کی ایشوز آفسز کے اندر تو عام روٹین میں ہوتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے کہ اس طرح کا آفس میں کوئی اس طرح کا ایشو ہو گیا، یا سب آرڈینیٹس اور باس اکثر ڈانٹتے رہتے ہیں۔ سب آرڈینیٹس جو ہوتے ہیں ان کے بھی مسائل ہوتے ہیں، اور یہ ایشوز ہوتے رہتے ہیں، کوئی ایسے چمبے والا ایشو تو نہیں تھا۔ پھر وہ بی بی کا میں نے سنا بڑا جی، وہ کوئی بی بی نا مجھے لگتا ہے کوئی زیادہ ہی ملکہ جذبات بن رہی تھی، پہ تمہارا جو بیہیویئر ہی نہیں ٹھیک، نہ تم سے تمہارے مریض خوش ہیں، نہ تم سے تمہارا عملہ خوش ہے، نہ تم سے تمہارے باسز خوش ہیں، اور پھر یہ اتنا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا ڈرامہ تو خواہ یہ پاکستان میں ویسے بھی روٹین ہے اس طرح کے ڈرامے کرنے کی نا، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ باقی کیونکہ میں نے اس پہ ایک دفعہ لکھا بھی تھا، وہ انڈیا کے اندر ایک دفعہ اس طرح ہو گیا بھی ایک خاتون جو تھی نا، وہ اپنا بچہ جو ہے، وہ بیچاری یہ ایسا ہی تھی پولیس میں، وہ اپنا بچہ شیرخوار جو تھا نا وہ اپنے ساتھ لے آئی آفس میں۔ کچھ دن گزرے تو پاکستان میں ایک ایسی صاحبہ نے اپنا بچہ کچھڑ لگایا ہوا تو وہ لے آئی تصویریں بنوانے کے چکر میں۔ اب آپ نے اگر اچھا پرفارم کیا ہوتا تو ایٹومیٹیکلی آپ کا جو کنٹریکٹ ہے وہ ایکسٹینڈ ہوتا جاتا۔ اگر اچھا پرفارم ہی نہیں کیا تو صرف ڈرامے کر کے اور اس طرح کے ایشوز بنا کے، تو اس طرح تو کنٹریکٹ ایکسٹینڈ نہیں ہوگے۔ کنٹریکٹ کو ایکسٹینڈ کروانا ہے تو اس کے لیے پرفارم کرنا پڑے گا، اور محترمہ کا کوئی ہسٹری ریکارڈ بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے۔ سارے لوگ اس کا ہسٹری ریکارڈ جانتے ہیں کہ یہ یہاں جاب کرتی رہی ہے، اور ساری جگہ اس کا ایک طرح کا ہی رویہ رہا ہے۔ تو یا تو اپنے رویوں میں تبدیلی لاؤ، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ باقی سوشل میڈیا تو ویسے بھی
اور پنجابی چاہتے ہیں پہ یہ باندرہ دے ہاتھ گلیل آئی ہوئی ہے، تو بس اس کو اسی طرح انہوں نے یوز کرنا ہے، جس کی مرضی مراسی کی طرح پگڑی اچھال دو، چودھری صاحب تین نس گئی ہے، جس کی مرضی پگڑیاں اچھالتے رہو، باقی پھر جب اپنی پگڑیاں اچھلے تو پھر لوگ روتے ہیں، پھر آخرت اور یہ اور وہ اور بڑے عجیب عجیب ان کے ڈائیلاگ والی جو ہوتی ہیں نا وہ پوسٹیں شائع ہوتی ہیں ادھر۔ تو مائی ڈیئرس کچھ اپنے بیہیویئر پہ بھی تھوڑا سا کوشش کریں کہ آپ تھوڑا سا چیک کریں اسے بیہیویئر کو۔ تو باقی یہ کچھ باتیں تو آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی، باقی اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔